الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ اتحاد اور اتفاق ہے. آپس میں مل جل کر زندگی بسر کرنا آج کے دور میں انتہائی ضرورت کی چیز ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان جاگے گا یا نہیں جاگے گا، مسلمان صرف سوتا ہی رہے گا یا اپنا حق کا مطالبہ بھی کرے گا. یہ مسلمان سوچنا چھوڑ دے کہ ہم تو ٹھیک ہے، ہمارے اوپر کوئی آفت نہیں آ رہی ہے، ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے. فلاں جگہ لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، فلاں جگہ گھروں کے اندر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ہم تو آرام سے ہیں، سکون سے ہیں. لیکن یہ تمہاری بھول ہے. آپ یہ نہ سمجھیے حالات وہاں خراب ہے، وہ آگ وہاں لگی ہے، وہ آگ یہاں بھی لگ سکتی ہے. تو اس وقت کے آنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا مسلمان اتحاد اور اتفاق قائم کر لے اور آپس میں متحد ہو کر کے دشمنان اسلام کو بتا دے ہم بچھڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم آپس میں متحد ہیں. اگر کسی جگہ پر، کسی گاؤں میں کسی ایک مسلمان کے اوپر حملہ ہوگا، ہم پیچھے رہ نہیں سکتے ہیں، ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ سرور دو عالم، رحمت عالم، رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان اس طریقے سے ہے ایک جسم کے مانند ہے. اگر جسم کے اندر کسی چیز کو نقصان پہنچ جائے، اگر انگلی میں نقصان پہنچ جائے تو پورا بدن، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، راحت نہیں آتی ہے، تکلیف
ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ایک جگہ پر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو دوسری جگہ پر مسلمانوں کو بے چین ہو جانا چاہیے کہ فلاں ہمارا بھائی پریشان ہے، فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم ستم کیا جا رہا ہے، فلاں پر لوگوں کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، ماں اور بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر لایا جا رہا ہے، ماں اور بہنوں کو ان کا حقوق نہیں دیا جا رہا ہے، تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہمارے درمیان اتحاد قائم ہو جائے، ہمارے درمیان اتفاق قائم ہو جائے، ہمارے درمیان یکجہتی قائم ہو جائے، ہم مل جل کر کے زندگی بسر کر رہے۔ اتحاد میں اتفاق میں ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، ایک زبردست قسم کی طاقت ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو کھانا کھاتے ہیں، آپ جو روٹی کھاتے ہیں، روٹی کھانے سے پہلے جو لقمہ جو نوالا آپ منہ میں ڈالتے ہیں اس سے پہلے کا مرحلے کا جائزہ لیجئے۔ جب وہ ایک کسان نے اسے کھیت میں لگایا، زمین ساتھ دی، زمین ہموار ہوئی، اس کے بعد پھر جب وہ دانہ تیار ہوا اسے وہاں سے کاٹا گیا، اس کے بعد اسے پیسا گیا، پیسنے کے بعد اسے سپلائی کیا گیا، اس کے بعد وہ دانہ وہ لقمہ آپ تک پہنچا۔ تو یہ لقمہ جو آپ کے پاس پہنچا ہے، جو دانہ آپ کے پاس پہنچا ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے زمین ساتھ دی، کسان نے اس پر بویا تو زمین ساتھ دی، آب و ہوا موافق ہوا، پھر اسے پیسا گیا، اسے کاٹا گیا، پھر سپلائی کیا گیا۔ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تو آپ لقمہ نہیں کھاتے۔ تو یہ اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے وہ لقمہ آپ تک پہنچا ہے، وہ دانہ آپ تک پہنچا ہے جو آپ کھا رہے ہیں۔ تو ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے۔ پرندوں میں کبوتروں کی مثال آپ لیجئے، جب بہت سارے کبوتر ہو اور وہ شکاری کے جال میں پھنس جائے تو وہ تنہا وہ جال سے نکل نہیں سکتا ہے۔ کبوتر اگر پھنس جائے جال میں تو تنہا نہیں نکل سکتا ہے، لیکن بہت سارے کبوتر مل جائے تو پھر شکار کے جال کو پھاڑ سکتا ہے اور وہاں سے نکل سکتا ہے، بآسانی وہ وہاں سے بھاگ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کبوتر نہیں، بہت سارے کبوتروں نے مل کر کے اپنا جان بچایا ہے۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ اگر تنہا ایک انسان ہے، طاقت کچھ بھی نہیں ہے، قدرت کچھ بھی نہیں ہے، اگر بہت سارے مسلمان آپس میں اتحاد قائم کر لے، آپس میں متحد ہو جائے، آپس میں مل جل کر کے زندگی بسر کر لے تو ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اتحاد نہ ہوا، ہمارے درمیان یکجہتی نہیں ہوئی، ہمارے درمیان یہ الفت اور پیار نہیں ہوا، ہمارے درمیان یہ محبتیں نہیں ہوئی، ہمارے درمیان مودت نہیں ہوئی، ہم اپنے بھائی کو بھائی نہیں سمجھا، ہم نے ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے پہ لگ گیا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا شروع کر دیا، تو پھر یہ چیزیں آپ کو اکھاڑ کر کے پھینک سکتی ہے اور یہ آگ یہاں بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، وہ وقت آنے سے پہلے ہم آپ کو باور کرانا چاہتے ہیں، ہمارے درمیان یکجہتی ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہ دیکھیں ہم گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، فلاں برادری سے اس کا تعلق ہے،
فلاں قبیلے سے اس کا تعلق ہے، فلاں گاؤں سے اس کا تعلق ہے، فلاں محلے سے اس کا تعلق ہے، فلاں باشندے سے یہ تعلق رکھتا ہے، فلاں شہر سے اس کا تعلق ہے، فلاں ضلع کا یہ رہنے والا ہے، فلاں بستی کا یہ رہنے والا ہے، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف کلمہ طیبہ کے بنیاد پر اور رب العالمین کے نام کے اوپر سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اور اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر ہم سب کو ایک ہونا ہے، ہم سب کو اتحاد اور اتفاق قائم کرنا ہے، تب جا کر کے ہمارے مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اتحاد نہیں ہوئے، اتفاق قائم نہیں کیے، تو پھر آپ یاد رکھیے گا، آپ یہ بات لکھ کرتے جائیے گا کہ دشمنان اسلام یہ ہمارے دشمن ہیں، آئے دن ہمارے اوپر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیں ذلیل رسوا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان دشمنان اسلام سے کہنا یہ چاہتے ہیں ہم اس ملک کے اندر رہنے والے ہیں، پہلے بھی ہم رہے ہیں، آج بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی ہم رہیں گے۔ تم نے اتنا پسینہ نہیں بہایا ہے جتنا ہم نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے خون بہایا ہے، اس لیے ہم اتنا ہی اس ملک کا حقدار ہیں جتنا تم اس ملک کا حقدار ہو۔ اگر تم ہمارے آئین کے اوپر، مذہب کے اوپر اور ہماری عزت کے اوپر اگر تم کچھ کہو گے، ہم سڑکوں پر آ کر کے اپنا احتجاج کریں گے اور اپنا حق لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کفیل کہ ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون ہے، یہ فلاں ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اور آپ کو اتحاد اور اتفاق قائم کر کے ان دشمنان اسلام کو جواب دینا ہے اور یہ کہنا ہے ہم اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم انگلیوں کے مانند ہیں۔ اگر جسم کے ایک انگلی پر تکلیف پہنچے گی پورا جسم ہمارا بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر منی پور کے اوپر اگر حملہ کرو گے، اگر ہریانہ کے اوپر اور میوات ارنود کے اوپر اگر تم بلڈوزر چلاؤ گے، ہم سکون سے نہیں رہ سکتے ہیں، ہم امن سے نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا وہ بھائی ہے، ہماری وہ بہنیں ہیں، ہماری وہ مائیں ہیں، ہماری وہ بہنیں کہاں جائے گی، ہماری وہ مائیں کہاں جائے گی؟ انہیں تم کمزور سمجھ کر کے نقصان پہنچا لو، لیکن آج تمہاری باری ہے، کل کو ہماری باری آنے والی ہے، پھر تم یہ نہ کہنا ہم پر کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں آج کا سبق یہی ہے، آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم سارے خلافات کو چھوڑ کر کے، اختلافات کو چھوڑ کر کے، تفرقہ بازی کو چھوڑ کر کے ہمیں اور آپ کو اتحاد اور اتفاق قائم کرنا ہے۔ جب ستارے بکھرے ہوئے ہو تو وہ خوبصورتی نظر نہیں آتی ہے، جب ستارے جب سمٹ جائے، جب متحد ہو جائے وہ کہکشاں بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر مسلمان بکھرے ہوئے ہو کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، آؤ سب مل کر کے اتحاد قائم کر لیتے ہیں، مل جل کر کے زندگی بسر کرنے لگتے ہیں، پھر ہمارے درمیان خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، ہمارے درمیان امن پیدا ہو جائے گا، ہمارے درمیان ایک رونق پیدا ہو جائے گا، ہمارے درمیان ایک گلدستہ تیار ہو جائے گا، پھر کسی کی مجال نہیں ہے ہمارے اوپر کوئی انسان حملہ کرے۔ نوجوانوں میں آپ کو ایک بات کی طرف اشارہ بھی کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی آمد سے پہلے لوگوں کے درمیان، قبیلوں کے درمیان لڑائیاں بہت ہوتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ لڑائیاں ایک دن نہیں چلتی تھی، 2 دن نہیں چلتی تھی، 3 دن نہیں چلتی تھی، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ وہ 50
سال تک وہ جنگ اور وہ لڑائی چلتی رہتی تھی۔ صرف ایک بات پر وہ بات کیا ہوتی تھی کہ فلاں جانور کو تم نے مجھ سے پہلے پانی کیوں پلایا؟ اس بات کو، چھوٹی سی بات کو لے کر کے وہ لوگ آپس میں لڑتے تھے۔ لیکن جب نبی رحمت سرور دو عالم مکی مدنی اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پیغام دیا، تو وہی لوگ جب اسلام کو اپنایا، قرآن کو اپنایا، رسول کی تعلیمات کو اپنایا، وہ لوگ بھی اس طریقے سے بن گئے کہ جب مہاجرین جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو انصاری نے، صحابی نے کیا کہا؟ مہاجرین صحابی سے فرمایا میری یہ دکان ہے، میرا یہ گھر ہے، میری یہ کھیتی ہے، میری یہ جائیداد ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آدھی کھیتی تمہیں دے دوں، آدھی دکان تمہیں دے دوں، ساری چیز میں تمہیں حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ کون بول رہا ہے؟ یہ وہی لوگ بول رہے ہیں جو اسلام آمد سے پہلے، نبی کی آمد سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن جب نبی تشریف لائے ہیں اور جو تعلیم دی ہے اتحاد کا، اتفاق کا، تو وہی انصاری صحابی مہاجرین صحابہ کو یہ کہہ رہے ہیں تم چاہو تو یہ دکان لے لو، یہ زمین لے لو، یہ جائیداد لے لو، یہ ساری چیزیں تم لے لو، تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ یہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ یہ قوت کہاں سے آئی ہے؟ یہ قوت اور یہ اتحاد اور اتفاق کی شکل میں آئی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اور آپ کو بھی اتحاد کو، اتفاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بہت ہو گیا ہے، ایک زمانے تک ہم سوئے ہوئے تھے، ایک زمانے تک ہم کچھ نہیں بول رہے تھے، لیکن اب نہیں، خاموشی مزاجی اب ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ اگر اب کچھ کرنا ہے تو کوہرام مچانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا۔ جس قبیلے کے اندر اور جس مذہب میں ایمان ہو، اسلام ہو، وہ مسلمان، وہ مذہب والے کبھی بزدل نہیں بن سکتے ہیں۔ وہ لوگ کبھی بھی گھبرایا نہیں کرتے ہیں۔ جس دل کے اندر بزدلی آ جائے وہ انسان ناکامیاب ہے، وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک دل میں ایمان بھی جمع ہو جائے اور بزدلی بھی جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ چاہے آپ کے دل میں ایمان ہوگا یا آپ کے دل میں بزدلی ہوگی، دونوں چیزیں ایک جگہ قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں ایمان جو عطا فرمایا ہے، اسلام جو عطا فرمایا ہے، قرآن جو عطا فرمایا ہے، جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان اے لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ اے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، قرآن کریم جو آپ پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ کی سنت جو حدیث کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر تم ان دو چیزوں پر اپنا لو گے لن تضلوا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ کوئی طاقت تمہیں پریشان نہیں کر سکتی ہے، کوئی قوم تمہیں تباہ نہیں کر سکتی ہے، کوئی قوم تمہیں پستی میں نہیں ڈال سکتی ہے، کوئی قوم تمہیں ذلت کا شکار نہیں بنا سکتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، تم اپنا لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج کا پیغام یہ ہے، قرآن کو ہم اپنا شیوا بنا لے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اور سنت رسول اللہ کو اپنی زندگی میں لے آئے، کھائے سنت کے مطابق، پیے سنت کے مطابق، چلے سنت کے مطابق، شادی بیاہ سنت کے مطابق ہو، مرنی ساری کی ساری چیزیں سنت کے مطابق ہو۔ قرآن کریم کو اپنے دل سے لگا لے، سینے سے لگا لے، اور تمام مسلمانوں کو یہ بتا دے کہ اب اتحاد کی ضرورت ہے، اب اتفاق کی ضرورت ہے، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ اگر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ، لیکن انشاءاللہ ہماری بھی باری آئے گی اور ہم بھی انہیں بتا دیں گے کہ ہم وہ قوم ہے جو کبھی بھی بزدلی کا ہمارے دل میں نہیں آ سکتی ہے، ہم وہ قوم
ہے جو ممبر و محراب سے لے کر کے ایوان تک، عدالت تک ہم تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے اور اپنا حق کے لیے ہم سارا کچھ قربان کر دیں گے، لیکن اپنا حق نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں اتحاد، اتفاق کے اوپر قائم فرمائے، یکجہتی کے اوپر قائم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان جو عداوتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، جو دشمنیاں ہیں، وہ سب کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دے۔ توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر، قرآن کے اوپر اور جو حدیث کے اوپر رب العالمین اپنے نام کے اوپر تمام مسلمانوں کو ایک چیز کے اوپر کھڑا کر دے، اور یہ تمام چیزوں کو، خرافات کو چھوڑ کر کے نمازوں کا اہتمام کر لے، نماز پڑھ لے، قرآن کو سینے سے لگا لے اور تمام جو آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کر لے۔ کسی نے کہا ہے ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔